بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا ایک مرید بھاگتے ہوئے پریشان حالت میں آپ کے پاس آیا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا مصیبت آن پڑی تمہارے اوپر؟ تو اس مرید نے بتایا، سرکار میری عزت خطرے میں ہے، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ سرکار میری ایک اکلوتی جوان بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کی، میں نے کبھی بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکالا، اور میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اور وہ میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی۔ لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ پھر دوبارہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی بہت اونچی ہیں، وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن پھر بھی میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے اپنے ارد گرد کے پڑوس میں پتہ کروایا اور رشتہ داروں سے بھی پوچھ لیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ سرکار میری بیٹی ہی میری عزت ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مرید کی یہ سب باتیں سنی تو فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور چند لمحوں کے بعد اپنی آنکھیں کھولی اور مرید سے فرمایا، تم اپنی بے چینی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی مل جائے گی، اور آج ہی ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مرید سے کہا کہ تم اس کرخ کے میدانوں کو جانتے ہو؟ تو اس مرید نے کہا، سرکار وہ تو بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کرخ کے ویرانے میں چلے جاؤ اور وہاں ایک ٹیلے پر بیٹھ جانا اور بسم اللہ پڑھ کے پھر میرا تصور کر کے اپنے چاروں طرف حصار بنا لینا۔ پھر وہاں سے جنات کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے بنائے ہوئے حصار کو پار نہیں کر سکے گا۔ پھر جب وہ جنات کی فوج وہاں سے چلی جائے گی تو آخر میں جنات کا بادشاہ اپنی سواری پر آئے گا، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرے نام سے بنائے ہوئے حصار کو کبھی پار نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ جن آپ سے پوچھے گا، آپ اسے اپنی ساری داستان بتا دینا کہ میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں اور انہی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے میری بیٹی واپس زندہ اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کرخ کے ویرانے کی طرف چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کر کے اپنے گرد حصار بنا لیتا ہے۔ پھر چاروں طرف سے جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جن اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ جن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے ہوئے حصار سے ٹکراتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب تمام جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں جنات کے بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ جب وہ اپنے راستے میں ایک انسان کو دیکھتا ہے تو اپنی پوری طاقت سے اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن وہ جنات کا بادشاہ بھی اس حصار سے ٹکراتا ہے تو وہیں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے اور اس مرید سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا سارا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا۔ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت سے غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے،
مجھے میری بیٹی آج اور ابھی پوری عزت و آبرو کے ساتھ چاہیے۔ جب جنات کے بادشاہ نے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، تم ہر طرف پھیل جاؤ، پہاڑوں میں تلاش کرو، سمندروں کی گہرائیوں میں تلاش کرو، میدانوں اور جنگلوں میں ہر طرف تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ اور کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی نہیں ملی، کیونکہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی بھی نہ بھیجتے۔ پھر جنات کی پوری فوج ہر طرف لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جنات کی فوج بہت مشکل سے اس لڑکی اور اس چینی جن کو جس نے لڑکی کو اٹھایا تھا ڈھونڈ کر جنات کے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ جنات کے بادشاہ نے اس چینی جن سے کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے لڑکی اٹھانے کی؟ کیا تم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو پھر وہ چینی جن بولا، اے جنات کے بادشاہ، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، یہ لڑکی اپنی چھت پر اس ناز و انداز میں کھڑی تھی کہ میں اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ پھر شہنشاہ جن نے کہا، تم نے پوری قوم جن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ جاتے تو قوم جنات کو ساری دنیا میں کہیں بھی ٹھکانہ نہ ملتا۔ شہنشاہ جن نے پھر ایک جلاد جن کو بلایا اور کہا کہ اس جن کی گردن کو در سے الگ کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر دو۔ پھر جنات کے بادشاہ نے اس مرید سے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ جب جنات کا بادشاہ یہ سب کہہ کر چل دیتا ہے تو وہ مرید اس جنات کے بادشاہ کو آواز دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ تو وہ بولا، بے شک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے غوث ہیں وہ جنات کے بھی حاکم ہیں۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف نظر کرتے ہیں پوری جنات قوم تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو تمام جن و انس کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں